اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ لإیلاف قریش، اس واسطے کہ مانوس رکھا قریش کو، ایلافہم ان کا مانوس کر دینا، رحلۃ الشتاء والصیف سردی کے سفر اور گرمی کے سفر سے، فلیعبدوا رب ھذا البیت، چاہیے کہ یہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی، الذی اطعمہم من جوع، وہ رب جس نے ان کو کھلایا بھوک میں، وآمنہم من خوف، اور امن دیا اور حفاظت فرمائی ان کی خوف سے، انہیں محفوظ اور مامون رکھا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس سورت کا نام سورۃ القریش ہے، اور یہ سورہ قریش بالکل اس کے پہلے لفظ میں آیا لإیلاف قریش، تو اس سے اس سورت کا نام سورہ قریش رکھا گیا۔ اس کا پہلے والی سورت کے ساتھ کیا ربط اور کیا مناسبت ہے؟ تو اس کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ پہلے والی سورت میں ابرہ اور اس کے لشکر کو اللہ رب العزت نے ابابیلوں کے ذریعے تباہ کیا، اور پھر ان کا حال کیا بنا دیا؟ فجعلہم کعصف مأکول، انہیں کھائے ہوئے چارے کی طرح بنا دیا، ان لوگوں کا نام و نشان مٹ گیا۔ تو ان کو اللہ نے ذلیل کیا، رسوا کیا، اور اس کے مقابلے میں اللہ نے قریش کو عزت دی۔ یہ اس کے ساتھ مناسبت ہے، اس لیے فرمایا لإیلاف قریش، فیل والوں کو اس لیے تباہ و برباد کیا، اور تاکہ قریش کی محبت ان کے دلوں میں آ جائے، لوگوں کے دلوں میں، اور قریش سے مانوس ہو جائیں یہ لوگ۔ ایلافہم، ان سے مانوس ہونا اور ان کا مانوس کر دینا۔ اور وجہ کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کی دھرتی وہ زمین تھی کہ جو ہموار زمین نہیں تھی، پہاڑی پہاڑ، اگر کوئی تھوڑی بہت ہے تو وہ ریتلی زمین، وہاں تصور ہی نہیں ہوتا تھا کہ کوئی زراعت ہوگی، کھیتی باڑی ہوگی، پھل ہوں گے، سبزیاں ہوں گی، یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ جب کچھ بھی نہیں تھا تو ان لوگوں کا گزارا، فیصلہ کیا کہ ہم سفر کیا کریں، اور سال میں 2 سفر کرتے تھے قریش۔ ایک سفر ان کا جو ہے وہ یمن کی طرف ہوتا، اور ایک سفر ان کا شام کی طرف ہوتا۔ یمن کا سفر یہ سردیوں میں کرتے تھے اس لیے کہ وہ گرم علاقہ ہے، اور شام کا سفر یہ گرمیوں میں کرتے تھے اس لیے کہ وہ ٹھنڈا علاقہ۔ اور لوگ بڑی قدر کرتے، جب اصحاب فیل والے تباہ ہوئے تو لوگوں نے ان کی عزت کرنا شروع کر دی۔ یہ جاتے، لوگ قدر کرتے، جی یہ بیت اللہ کے متولی ہیں، خانہ کعبہ کے متولی ہیں، ان کو کھانا مفت ملتا، رہائش مفت ملتی، سب کچھ مفت ملتا، عزت کرتے۔ اور یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کی چیزوں کو شام والے اور یمن والے قیمتی مہنگے خریدتے تھے، مہنگی خریدتے، کہتے کہ کیوں؟ یہ وہاں کی جگہ ہے، وہاں کی پروڈکٹ ہے، لہٰذا وہاں سے آئیں، اس لیے سے ہم زیادہ خریدیں گے۔ اور اپنے سامان انہیں سستا دیتے تھے، کہتے تھے یہ خانہ کعبہ کے متولی ہیں، بڑے لوگ ہیں، لہٰذا ان کو ہم سستا دیں۔ اس طرح ان لوگوں کو بڑا فائدہ اسے ہوتا تھا، اور ٹھیک ٹھاک نفع ہونے لگا۔ جب ٹھیک ٹھاک نفع ہونے لگا تو اللہ رب العزت نے ان کو اس طرح عزت دینی تھی، اور لوگوں کے دلوں میں محبت رکھنے کے لیے اللہ نے ان کو غرق کیا،
تباہ کیا انہیں. اور یہاں تک کہ ابرہ کا جو ارادہ تھا وہ صرف یہی نہیں تھا بیت اللہ کو گرانا. ابرہ کا ارادہ یہ تھا کہ خانہ کعبہ کو گراؤں گا اور قریش کو کمزور کر دوں گا اور یہاں تک کہ مکہ پر قبضہ کر لوں گا. یہ تھا، اس ارادے سے وہ نکلا تھا. لیکن اللہ رب العزت نے کیسے وہاں ان کا قبضہ کروانا تھا جہاں بیت اللہ ہے اور جہاں خانہ کعبہ ہے، وہاں کیسے ان کا قبضہ ہو سکتا تھا، جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی. اور کیا دعا کی تھی؟ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اللہ اس شہر کو امن والا بنا، امن کا گہوارہ بنا. ایک امن کی دعا کی. اور دوسرا کیا؟ وارزقہم من الثمرات، اور ان کو آپ رزق پھل عطا کیجئے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا یہ صدقہ ہے کہ وہ شہر امن کا شہر ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں بے موسم پھل. وہاں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا آدمی، مدینہ کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، مکہ کا آدمی اور مدینہ کا آدمی کبھی بھوک سے نہیں مرے گا، افلاس سے کبھی نہیں مرے گا. اللہ رب العزت نے اتنا انہیں نوازا. تو گویا یہ فرمایا کہ یہ سفر کرتے تھے، اور چونکہ سفر کرتے تھے، سفر یمن کا، شام کا. یہی وجہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا فرمایا کہ میں تو یہاں سے گیا بیت المقدس میں اور وہاں سے آسمانوں کی سیر کر کے سدرۃ المنتہا سے واپس آیا اور ابھی تک کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، تو انہوں نے انکار کیا. کیوں؟ کہنے لگے بھائی ہم یہاں سے شام جاتے ہیں سواریوں پر سوار ہو کر تو 2 مہینے لگتے ہیں ہمارے، 2 مہینے کا سفر. اور ایک شخص کہتا ہے کہ چند لمحات میں نے کر لیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے. اس لیے وہ اس سے کہا کرتے تھے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. تو اللہ فرماتے نہیں، ہم نے قریش کو جو ہے اس طرح مانوس کیا اور اس طرح ان کے فائدہ اس میں ہوا. سفر گرمیوں میں اور سردیوں میں سفر ہوتا تھا اور ان سفر سے انہیں تجارت ملتی تھی، اور اس سے وجہ یہ تھی کہ اس کی یہ خدمت بیت اللہ کی کرتے تھے اور بیت اللہ کی خدمت کی وجہ سے انہیں یہ مقام اور یہ مرتبہ اور یہ عزت ملی. قریش کو قریش کیوں کہا جاتا ہے؟ اہل لغت نے یہ لکھا کہ قریش کو قریش اس لیے بھی کہتے ہیں، ایک معنی جمع کرنے کا ہے کہ یہ لوگ جمع کرتے تھے، مال جمع کرتے تھے گرمیوں میں اور سردیوں میں، اس لیے اس کو قریش کہا گیا. اور دوسری وجہ یہ بیان کی ہے کہ قریش کو قریش اس لیے کہا گیا کہ قریش یہ لقب ہے نضر ابن کنانہ کا، اور نضر ابن کنانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے ہے. اور کیوں کہا گیا؟ کہا اس لیے کہا گیا کہ قریش اصل میں ایک مچھلی ہے، اور سمندر کے اندر اس مچھلی کا نام قریش ہے، اور آج تک اس پر کوئی غالب نہیں آ سکا. بہادر مچھلی ہے. جیسے خشکی کا شیر بڑا بہادر کہلاتا ہے، تو سمندروں کا جو جانور ہے بہادر وہ مچھلی ہے، اور مچھلی کا نام قریش ہے. اور چونکہ یہ نضر ابن کنانہ یہ بہت بہادر لوگ تھے، بڑے جری اور بہادر لوگ تھے، اس بہادری کی وجہ سے اس کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ قریش رکھ دیا گیا، اور ان کو قریش کہا جانے لگا. فرمایا اس وجہ سے. تو بہرحال یہاں پر انہوں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے کہ کیوں کہا گیا؟ سمندر میں ایک بڑا عظیم جانور ہے. فرمایا سمو بذالک بسم دابۃ بحریۃ عظیمۃ فی البحر، سمندر کے اندر ایک بہت بڑا جانور ہے، اس کی وجہ سے ان کا نام یہ رکھا. اور فرمایا کہ اس کے پاس سے نہیں کوئی چیز گزرتی مگر اس کو کھا لیتی ہے. اس کو نہیں کھایا جا سکتا، وہ ہر ایک چیز کو کھا لیتی ہے، اور وہ ایک مچھلی ہے اور جس کا یہ نام رکھا گیا. تو بہرحال فرمایا کہ یہاں ان لوگوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو ابرہ کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا. اب جب ان کو اتنی عزت ملی ہے، کس کی وجہ سے ملی؟ بیت اللہ کی وجہ سے، خانہ کعبہ کی وجہ سے، بیت اللہ کے متولی ہونے کی وجہ سے، بیت اللہ کے خادم ہونے کی وجہ سے. پھر چاہیے کیا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. پھر اور کسی کے سامنے جبین نیاز نہ جھکائیں. پھر ان کی جبین جھکے تو اللہ کے سامنے جھکے، اور اللہ کے سامنے جھکے جو اس گھر کا رب ہے اور اس گھر کا مالک ہے، اس کے سامنے سر جھکانا چاہیے. اور وہ کیسی ذات ہے؟ اوصاف بیان کرتے ہوئے کہا الذی اطعمہم من جوع، جس نے بھوک میں ان کو کھلایا. ورنہ کیا حال تھا؟ مکہ کا کیا حال تھا؟ لوگوں بھوک سے مر رہے ہوتے تھے.
اللہ رب العزت نے ان کی بھوک کو دور کر دیا، اور یہ اللہ رب العزت نے وہاں برکتیں عطا کی ہیں۔ جب برکتیں عطا کی ہیں تو اس کا تقاضا یہی ہے کہ اس اللہ رب العزت کی نعمت کی قدر کریں اور اسی کی عبادت کریں اور اس کی ناشکری نہ کریں۔ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، آپس میں جھگڑے سب کچھ تھا، لیکن اس رب نے یہاں پر ان کو امن بھی دیا، خوف سے محفوظ کیا۔ ان کا رعب اور دبدبہ دوسروں پر رہا، لیکن ان پر کسی کا رعب اور دبدبہ نہیں رہا۔ جب یہ کیفیت ہوئی ہے، اللہ نے انہیں اتنا کچھ عطا کر دیا، اتنا نواز دیا، تو لہٰذا اب انہیں چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اس ایک اللہ کی عبادت کریں جو اس خانہ کعبہ کا بھی رب ہے، اس کی عبادت کریں۔ تو میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ آدمی کو اللہ جب انعامات عطا فرمائے، نعمتوں سے نوازے، تو پھر اپنے رب کی شکر کرے، اور شکر کی سب سے اچھی جو بات ہے وہ یہاں اس صورت میں جو ہمیں بتا دی گئی وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اس کے حکموں کو مانا جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، جدھر وہ بلاتا ہے ادھر جائے، جدھر سے روک دیا ادھر سے رک جائے۔ اور یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے لیے سب سے بڑی مثال ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور جب ہی تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، نمونہ بھی قرار دیا۔ اور اس کے ساتھ ایک اور چیز کیا دوسری بات ارشاد فرما دی؟ یہ فرما دیا مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو دیں اس کو لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ہم چلیں گے، اس کے پیچھے ان کی دی ہوئی چیزوں کو اختیار کریں گے تو وہ عبادت بن جائیں گی اور اللہ کی رضا کا ذریعہ بنیں گی، اور ان سے بچیں جن سے منع کیا ہے تو آقا بھی راضی اور اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاک اللہ۔